نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال الله عز وجل لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ناظرین محترم، آپ جانتے ہیں کہ بزم عثمان غنی کے نام سے ہفتے وار درس قرآن ہوتا ہے، اور آج ہمارا موضوع ہے رواداری۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں رواداری کیا ہے، محبت کا درس کیا ہے، پیغام اخوت کیا ہے، اور درگزر کرنا، تحمل کرنا، برداشت کرنا ایک مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے، اس موضوع پر انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے کچھ باتیں کریں گے۔ دیکھیں، باتیں بہت لکھی جا چکی ہیں، اب عمل کا وقت ہے۔ اچھی باتیں، اچھی نصیحتیں سب کرتے ہیں، مگر عمل کون کرتا ہے؟ جب تک میں اور آپ راہ عمل کے مسافر نہیں بنیں گے، جی ہاں، میدان عمل میں خود چھلانگ لگا کر قریب نہیں آئیں گے تو اپنی روش کو بہتر نہیں کر سکتے۔ تو جی ہاں، اسلام محبت کا دین ہے، یہ اسلام امن و عاشقی کا مذہب ہے، یہاں پریم ہی پریم ہے، محبت ہی محبت ہے، اخوت ہی اخوت ہے، یہاں نفرت ہی نہیں، یہاں چنگاریاں نہیں، یہاں آگ نہیں، بلکہ اسلام اپنے تمام ماننے والوں کو رواداری کا عنصر سکھا رہا ہے۔ فرمایا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن۔ فرمایا کہ نیکی اور بدی ہرگز ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا بدی کو بھلائی کے ذریعے ٹالو۔ جی ہاں، انسان کا وتیرہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان بدی کے بدلے بھی نیکی کرے۔ آج ہم نیکی کا بدلہ بھی نیکی سے نہیں دیتے، احسان کا بدلہ بھی احسان سے نہیں چکاتے، حالانکہ اسلام دیکھیں، اسلام اپنے ماننے والوں کو کیا درس دے رہا ہے۔ اسلام پوری دنیا کے لیے آیا ہے، تمام انسانیت کے لیے، اس میں ہمگیریت ہے۔ جی ہاں، پوری دنیا کے لیے ہے۔ میرا قرآن، میری کتاب، جی ہاں، یہ اللہ کی کتاب تمام مخلوق کے لیے ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے قرآن کو اتارا گیا۔ میرا رسول تمام مخلوق کی طرف رسول بن کر آیا ہے۔ جی ہاں، جمادات کے رسول بن کر، نباتات کے رسول بن کر، جن و انس کے رسول بن کر پوری کائنات کے لیے میرا رسول رحمت بن کر آیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جی ہاں، میرا رب اللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وہ سارے عالمین کا رب ہے۔ میرا اسلام پوری کائنات کے لیے، میرا رسول ساری دنیا کے لیے ہے، ساری مخلوق کے لیے ہے۔ تو کتنی ہمگیریت ہے، کتنی محبت ہے، کتنا پریم کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ آج نہ جانے کیوں امن عالم کو خطرہ لاحق ہے، لوگ مسلمانوں سے خوف کرتے ہیں یا ان کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے جس میں امن ہو، سلامتی ہو، السلام علیکم تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم تم پر سلامتی ہو۔ اسلام یہ بھائی چارہ سکھا رہا ہے۔ تو یہاں مجھے اور آپ کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنا ہوگی۔ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جی ہاں، غصہ پینے والے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور فرمایا اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جی ہاں، اسلام کا حسن اسی کے اندر ہے۔ ایک بزرگ تھے، کہتے ہیں ان کے گھر میں چوہے بہت سارے ہو گئے۔ کسی نے کہا حضرت ایک بلی رکھ لیں، یہ چوہے بھاگ جائیں گے۔ تو کہا میں بلی رکھوں گا تو کیا ہوگا؟ کہ کچھ کو کھا جائے گی، کچھ چوہے بھاگ جائیں گے آپ کے گھر سے۔ تو کہا بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ کہا پڑوس میں چلے جائیں گے۔ تو کہا جو چوہے میں اپنے گھر میں پسند نہیں کرتا، میں کیسے پسند کر سکتا ہوں کہ میرے بھائیوں کے گھروں میں چلے جائیں، میرے پڑوس میں چلے جائیں؟ تو یہ ہے رواداری، جو چیز اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔
جی ہاں، حدیث میں آتا ہے تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے لیے وہ پسند کرو جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہو۔ جب تک ہم وہ پسند نہیں کریں گے تو یقیناً ہم مکمل مسلمان، کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ جی ہاں، آپ دیکھیں، آپ کو پسند ہے کہ آپ کی غیبت نہ ہو، آپ کی چغلی نہ ہو، لوگ آپ سے حسد نہ کریں، لوگ آپ کے ساتھ برا نہ کریں، آپ چاہیں گے نا؟ تو پھر کیوں چاہتے ہیں ہم لوگوں کو دھوکہ دیں، مکر و فریب سے کام لیں، ان کی سچائی کے راستے سے ان کو ہٹا دیں؟ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے حبیب اگر آپ نرم دل نہ ہوتے تو لوگ آپ کے قریب نہ آتے۔ جی ہاں، دلوں کو نرم کریں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئے۔ نیکی کی تاثیر آبادی ہے اور بدی کی تاثیر بربادی ہے۔ مجھے اور آپ کو اچھے عمل کرنا ہی ہوں گے تبھی نجات ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک شخص ہے، فرانس کا فاضل ہے، ماریس بکائیے، یہ بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے، اور اس نے کیا کیا؟ قرآن، بائبل اور سائنس، اس موضوع پر کتاب لکھی۔ تو جب یہ قرآن کے بحث دیکھنے لگا، قرآن کے راز پڑھنے لگا، جب اس نے قرآن اور بائبل اور سائنس کا آپس میں توازن کیا، جب اس نے دیکھا، مقابلہ کیا، تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ جی ہاں، آیتوں کے اندر یہ دنیا دیکھتا چلا گیا، حیران ہوتا چلا گیا کہ جن چیزوں کی آج ضرورت ہے 1400 سال پہلے قرآن نے سب چیزوں کو بیان کر دیا ہے۔ تو اس نے کتاب لکھی، قرآن، بائبل، قرآن اور سائنس۔ تو جب یہ لکھتا گیا، جب اس نے کتاب مکمل کی تو حیران ہو جاتا ہے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، فرانس کا یہ فاضل ہے، ماریس بکائیے ہے، اور گویا کہ یہ اسلام میں داخل ہو گیا، اپنے گھر میں داخل ہو گیا، کیونکہ اسلام اپنا گھر ہے، تو اسلام سے دور نہ رہیں۔ یہ ہر مسلمان کا بلکہ دنیا کے ہر انسان کا مذہب ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ فرمایا قرآن نے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہی ہے۔ تو میرے نبی سارے جہانوں کی رحمت بن کر آئے، میرا قرآن پوری کائنات کے لیے ہدایت بن کر آیا، اور میرا مذہب تمام دنیا کے لوگوں کے لیے یہ دین بن کر آیا ہے۔ ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اب قرآن کے بولوں سے ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، اپنے دلوں کے اندر، اپنے من میں قندیلیں روشن کرنی ہے، ہدایت کے چراغ روشن کرنے ہیں۔ جب دل منور ہو جاتا ہے نا تو پھر گھر منور ہو جاتا ہے، جب گھر منور ہو جاتا ہے تو معاشرہ منور ہو جاتا ہے، اور جس سے معاشرہ منور ہو جائے اس کی قبر بھی منور ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، ہدایت کے چراغ روشن کیجئے، تیقن کے دیے روشن کیجئے، اور جہاں آج ظلم ہی ظلم ہے، جی ہاں دہشت گردیاں ہے، پوری قوم بے چین اور مضطرب ہے، وہاں جو پیغام ہے وہ قرآن کا پیغام ہے، اسلام کا پیغام ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کیا فرما رہا ہے، جب ایک انسان کو ناحق قتل کیا جائے تو قرآن کہتا ہے تو گویا یہ ساری انسانیت کا قتل ہے۔ جی ہاں، ساری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک جان کو بچانا، اس کو زندہ رکھنا، گویا تمام انسانیت کو بچانا ہے، تمام انسانیت کی جان کو بچانا ہے۔ آج یہ درس لے جائیں، اب دنیا کی کوئی بھی ویلفیئر اٹھا لے، آج انسانی حقوق پہ باتیں کرنے والی، جی ہاں دنیا کا چارٹرڈ پیش کرنے والے لوگ تو موجود ہیں، مگر ایسے حقوق کی بات تو کریں۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر ناحق ایک انسان کو قتل کر دیا جائے زمینی فساد برپا کرنے کے لیے تو گویا یہ ساری انسانیت کا قتل ہے۔ اور آج اس ایٹمی دور کے اندر، جی ہاں جاپان کے 2 شہروں کے اندر کس طرح تباہی مچائی گئی، ایٹمی جنگ، جی ہاں جو پہلی ایٹمی جنگ ہے یا دوسری جنگ عظیم ہے، کس طرح لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو مار دیا گیا، تو کیا یہ انسانیت ہے؟ آج بھی ان کی توپیں آگ اگلتی ہیں، آج بھی ان کے ٹینک جی ہاں بم برساتے ہیں، آج بھی وہ ہوائی جہازوں کے ذریعے، ڈرون جہازوں کے ذریعے وہ نہ جانے کیا کچھ گل کھلاتے ہیں۔ تو کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا یہ انسانیت کی بقا ہے؟ کیا اسی امن و امان کہتے ہیں؟ کیا اس میں دنیا کے حقوق کہا جاتا ہے؟ کیا انسانیت کے حقوق اسی چیز کا نام ہے؟ ارے یہ تو میری نبی کی زندگی ہے، جہاں مکے والوں نے آپ کو اتنی تکلیف پہنچائی ہے، 3 سال تک شعب ابی طالب کے اندر آپ کو قید کر دیا گیا، کھانے پینے کا اناج تک روک دیا گیا، جی ہاں آپ کو محصور کر دیا گیا، اور کتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ کون سا وہ ظلم تھا جسے روا نہ رکھا گیا ہو؟ لیکن جب مکہ فتح ہوتا ہے، میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن میرا وہی وعدہ ہے جو میرے بھائی یوسف کا وعدہ تھا، تو آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں۔ فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اسے بھی عام معافی کا اعلان ہے۔ فرمایا کہ جو ہتھیار
نہ اٹھائے اسے بھی معاف کر دیا، جو گھروں کے دروازے بند کر لے اسے بھی معاف کر دیا گیا، جو بچے ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، عورتیں ہیں، ان کو بھی معاف کر دیا گیا۔ تو یہ جنگ کا انداز ہوا کرتا تھا۔ مگر ناظرین محترم، آج میں اور آپ دیکھیں آج ہماری جنگیں کیسی ہیں۔ جی ہاں، ہر جگہ آج عدم برداشت کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے، گھر گھر کے اندر طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے، آج ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ جی ہاں، نفرتیں نظر آتی ہیں، جب لہجے میں شعلے ہوں، لفظوں میں چنگاریاں ہوں، پھر رشتوں میں آگ لگا کرتی ہے۔ قریب سے قریب دوست بھی آج ہم برداشت کرنے کے تیار نہیں ہیں۔ جی ہاں، والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے کہاں چلے گئے؟ جی ہاں، یہ عفو درگزر کرنے والے، یہ محبت کے گل کھلانے والے، ان لوگوں کو اپنے پیار سے، پریم سے قریب کرنے والے، جی ہاں، امن و سکون کی دولت بانٹنے والے آج کہاں چلے گئے؟ آج دنیا ترس رہی ہے، بے چین ہے، مضطرب ہے، کشمکش کا شکار ہے۔ جی ہاں، ان کی تنہائیاں تباہ ہو گئی، ان کے گھروں کا ماحول تباہ ہو گیا، میرے شہر کا امن و امان غارت ہو گیا۔ آج ہر جگہ صرف نفرت ہی نفرت ہے، چنگاریاں ہی چنگاریاں ہیں، آگ ہی آگ ہے۔ کوئی تو ہو جو اس زمین کو پھر سے سرسبز و شاداب کر دے اور زرخیز کر دے۔ جی ہاں، جب دلوں کی اندر نرمی آتی ہے پھر انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں رواداری کیا ہے، پیغام کس طرح دے رہے ہیں میرے نبی۔ ایک صحابی رسول ہے سہل بن حنیف اور سعد بن قیس، دو صحابی رسول ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک جنازہ ہوا، یہ دونوں صحابی کھڑے ہو گئے، سہل بن حنیف اور سعد بن قیس۔ تو کہا گئے جناب آپ جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ تو غیر مسلم کا جنازہ ہے۔ کہتے ہیں کیا اس میں جان نہیں ہے، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کہا کہ ایک مرتبہ میرے نبی موجود تھے، جنازہ لایا گیا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ کہا گیا یا رسول اللہ یہ یہودی کا جنازہ ہے۔ حضور فرمایا کیا اس میں جان نہیں ہے، کیا یہ تر جگر نہیں؟ تو پتا چلا کہ میرے نبی نے جب بھی بات کی ہے انسان کی بات کی ہے، انسانیت کی بات کی ہے، ہر انسان کو احترام دیا ہے، اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا ہے۔ جی ہاں، سرداران قریش کے وہ کفار جو آپ کے جانی دشمن تھے، جی ہاں آپ نے ان کو امن کا پیغام دیا ہے، آپ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ صلح حدیبیہ کی کڑی شرطیں دیکھیں، لیکن جب مکہ فتح ہوتا ہے حضور کتنا خیال کرتے ہیں، کہتے ہیں جب مکہ فتح ہو رہا تھا ایک گھاٹی سے میرے نبی کا گزر ہوا، اللہ اکبر، دیکھتے ہیں کتیا نے تازہ بچے دیے تھے، اب قریب تھا اتنا بڑا لشکر ہے، 10,000 صحابہ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کتیا کے بچے پامال ہو جائیں۔ تو میرے نبی نے ایک صحابی کھڑا کر دیا، کہا یہاں کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے رہے، اور کھڑے ہونے کے بعد ناظرین محترم کہ جب تک وہ کھڑے رہے جب تک پورا لشکر نہ گزر جائے، یعنی وہ میرے نبی ہیں جانوروں پر رحم کرنے والے، اللہ اکبر، کہیں اس کی کتیا کے بچے مر نہ جائیں، پامال نہ ہو جائیں، صحابی کو کھڑا کر دیا اور پورا لشکر اس طرح گزر گیا ہے۔ جو جانوروں پر اتنا رحم کرنے والے ہوں تو بتائیے تو پھر وہ انسانوں سے کتنا پیار کریں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ۔ مگر ہم تو اپنے محسنوں کو بھول جاتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین محترم، ہم اپنے خیر خواہوں کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنے احسان کرنے والوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو انسان اپنے محسنوں کے ساتھ بدخواہی کرے، دشمنی چاہے، اس کا برا چاہے، تو فرمایا وہ درندہ صفت ہے، کیونکہ درندہ احسان کرنے والوں کو چیر پھاڑ کر دیتا ہے، اس کا کام سانپ کی طرح ڈسنا ہے، وہ اپنے محسن کو بھی ڈس دیتا ہے۔ اور کہا کہ جو انسان اپنے محسن کے ساتھ بھلائی کرے تو کہا وہ حیوان ہے، کیونکہ بسا اوقات حیوان بھی سمجھتے کہ اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، اچھا عمل کیا ہے، تو وہ نیک کام کرتے ہیں اور اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ اور کہا کہ انسان وہ ہے جو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھلائی کرے، ادفع باللتی ہی احسن۔ جی ہاں، وہ برائی کو بھلائی سے ڈالتے ہیں، بدی کو نیکی سے ڈالتے ہیں، کیونکہ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، یہ برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح ایک اندھا اور ایک بینا برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح جہالت اور علم برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے، جی ہاں ظلمت اور اجالا برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے گا اعمیٰ اور بصیر یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، رواداری کا اصول کیا ہے، اور در حقیقت جب انسان اندھا ہی ہونا ہے، جو دلوں کے اندھے ہیں، دلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، آنکھوں پر پردے ہیں، کانوں پہ پردے ہیں، انہیں کیا نظر آ سکتا ہے؟ ایک اندھا کیا جانے؟ جی ہاں قرآن کہہ رہا ہے
کہ اندھے اور دیکھنے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے. اندھے کو کیا خبر کہ زمین کی زرخیزیاں کیا ہیں، شاداب لیلہاتی کھیتیاں کیا ہیں، آسمان کے رنگ کیا ہیں، کوسے قزح کے رنگ کیا ہیں، یہ گرتی ہوئی آبشاری کیا ہے، یہ بل کھاتی ہوئی ندیاں کیا ہیں، یہ ستاروں کی رنگت کیا ہے، ان کی چمک کیا ہے. جی ہاں، وہ کیسے جان سکتی ہیں کوسے قزح کے رنگ کیا ہے، تتلی کے پروں میں یہ مینا کاریاں کیا ہیں، مور کے پنکھ کے اندر یہ دستکاریاں کیا ہیں، یہ خوشبو کیا ہے، اجالا کیا ہے. وہ نہیں جان سکتا چاند کی چاندنی کیا ہوتی ہے، سورج کی روشنی کیا ہوتی ہے. اندھے کو کیا خبر کہ حسن کیا ہے، یہ کائنات پوری حسن میں ڈوبی ہوئی کیا ہے، بارش کے بعد موسم کیسا ہوتا ہے، درخت کیسے دھل کر نکھر جاتے ہیں، یہ ہرے بھرے شجر، لیلہاتی کھیت، رنگ برنگے پھول، یہ مچھلیوں کی چمک اور مچھلیوں کے رنگ، اس کو کیا خبر. جی ہاں، جگنو کی چمک کیا ہے، تتلی رنگوں کی رانی ہے، جگنو کرنوں کا راجا ہے، اندھے کو خبر نہیں. ایسے ہی جو دل کا اندھا ہوتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے جو دل کا اندھا رہے گا دنیا میں، قیامت کے روز بھی وہ اندھا اٹھایا جائے گا کہ اس نے دیکھا نہیں ہدایت کی روشنی کو، اسلام کی روشنی کو، رواداری کو، محبت کو وہ دیکھ نہیں سکا ہے، تو قیامت کے روز وہ اندھا اٹھایا جائے گا. جی ہاں ناظرین محترم، آپ دیکھیے میرے نبی کا کردار، میرے نبی کی زندگی. ایک مرتبہ ایک صحابی روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بچہ 3 دن سے لاپتہ ہے، کھو گیا ہے. ابھی بات کر رہا تھا، اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اس کا بیٹا میں نے دیکھا ہے فلاں مقام پر بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. باپ نے سنا، اس نے دوڑ لگا دی. حضور نے فرمایا اس کو واپس بلاؤ. واپس آ گیا تو فرمایا جلدی ہے یا رسول اللہ، بہت جلدی ہے. آپ جانتے ماں کی تڑپ کیا ہے، ماں نے رو رو کر گھر آسمان پہ اٹھا رکھا ہے، اور باپ کی شدت جذبات جانتے ہیں. آقا نے فرمایا اسی لیے تمہیں واپس بلایا ہے. دیکھو کہ جب تم وہاں جانا تو سب کے سامنے اپنے سینے سے نہ لگانا، اپنے گلے سے نہ لگانا، بیٹا کہہ کے نہ پکارنا. یا رسول اللہ میرا بیٹا میرا لخت جگر ہے، اگر بیٹا کہہ دوں تو کیا حرج ہے. میرے نبی نے فرمایا دیکھو جہاد کا موسم ہے، جنگوں کا موسم ہے، تم 3 دن کے بعد اپنے بیٹے سے مل رہے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کی مٹھاس ہوگی، بلا کی شیرنی ہوگی، اور تمہارے لہجے میں بہت زیادہ تراوٹ ہوگی. اور جب تم بیٹا کہہ کے پکارو گے، سب کے سامنے سینے لگاؤ گے، پیار کرو گے، ہو سکتا ہے وہ کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی شامل، وہ طلب جائے کاش میرا بھی کوئی باپ ہوتا، مجھے بھی گلے سے لگاتا، مجھے بھی پیار کرتا، اور مجھے بیٹا کہہ کے پکارتا، سینے سے لگا لیتا. تو اس لیے فرمایا کہ میں نے تمہیں واپس بلایا ہے. ایک رشتے نے یہ واقعہ پڑھا تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. یہ ہے میرے نبی کی زندگی، یہ ہے رسول اللہ کا کردار، یہ ہے نبی کی زندگی. تو دوستو رواداری کو آپ عام کیجئے، محبت کا درس دیجئے، اپنے عالم کے لیے بہت قربانی دیجئے. جی ہاں نفرتیں بہت ہو گئی، آگ ہی آگ نظر آتی ہے. جی ہاں اب کہیں سکون نظر نہیں آتا، آج سکون غارت ہو گیا ہے. اگر پوری زندگی پوری دنیا زندگی کی بہاریں چاہتی ہیں، وہ چاہتی ہے مقدر کے خزائن دور ہو جائیں تو نبی کے قدموں میں آ جائیں، کیونکہ نبی کی ذات مخلوق کے اندر بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. میرے نبی سب سے زیادہ بلند ہے، کون نبی سے زیادہ بلند ہو سکتا ہے، نبی سے اونچا کون ہو سکتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کوئی میرے نبی جیسا نہیں ہو سکتا. آپ کا ذکر اللہ نے سب سے زیادہ بلند کر دیا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا ہے. تو میرا نبی کا ذکر سب سے اونچا ہے، میرے نبی کی ذات مخلوق میں سب سے اونچی ہے. جی ہاں میرے امام نے یہی تو کہا ہے، کتنی خوبصورت بات کرتے ہیں. فرمایا سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. میرے نبی کا اخلاق سب سے زیادہ
بلند ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں، کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ جیسی سیرت کسی کی سیرت نہیں، آپ جیسا کردار کسی کا کردار نہیں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے رسول اللہ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کی نمازیں، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق سب سے زیادہ بلند ہے۔ مجھے کہنے دیجئے آپ جیسے معجزات کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ جی ہاں، کم و بیش جتنے انبیاء ہیں سارے انبیاء کے معجزات میرے نبی کی ذات میں جمع ہیں، مگر آپ کے جو خاص معجزات تھے وہ کسی نبی کو نہیں دیے گئے، کیونکہ برہان من ربکم، میرے تمہارے رب کی طرف سے یہ سرتاپا دلیل بنا کر بھیجے گئے، برہان بنا کر بھیجے گئے۔ تو آج ضرورت ہے، آگے بڑھنا چاہتے ہو 1400 سال پیچھے ہٹ جاؤ، بلندی کو چھونا چاہتے ہو، چاند نگر میں گھر بنانا چاہتے ہو، رسول کے قدموں میں آ جاؤ۔ ساری بلندیاں رسول کے قدموں میں ہیں، رسول اللہ کی زندگی میں ہیں۔ اخلاق ان سے زیادہ بلند کسی کا نہیں ہو سکتا، آواز ان سے زیادہ کسی کی بلند نہیں ہو سکتی۔ یہ آواز بڑی خوبصورت آواز ہے، نبی کی آواز ہے۔ آئیے رسول اللہ کے قریب ہوتے ہیں، خدا کی قسم نہ قرآن سے دور جائیں نہ رسول کے دامن سے دور جائیں، آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ یہ دنیا بھی تمہاری ہے، وہ دنیا بھی تمہاری ہے۔ تمہیں حسن کائنات کہوں یا کائنات حسن، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔